میں تو امتی ہوں اے شاہ کہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ تحقیق کریں گے اس کے ماہر سے رابطہ کریں. اسی طرح یاد رکھیں علماء میں بھی دو طبقات ہیں. علماء میں کچھ خطیب ہوتے ہیں, کچھ مفتی ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ مورخ ہوتے ہیں, کچھ کی تاریخ پر بڑا عبور ہوتا ہے. ان سے آپ میں جب ہسٹری کے بارے میں کوئی تحقیق کرتا ہوں تو صرف کتابوں پر اعتماد نہیں کرتا. میرے موبائل میں کچھ ایسے لوگوں علماء کے نمبر ہیں جن کی ساری زندگی ہی ہسٹری پہ تحقیق کر کے گزری ہے. بہت انہوں نے کمال ہے ان کا تاریخ پر. تو میں جب تاریخی کسی واقعے کی تحقیق کرتا ہوں تو میں ان کو کال کرتا ہوں کہ میری یہ رائے ہے, آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ اگر متفق ہیں تو بتا دیں, متفق نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ یوں نہیں ہے تو یہ یوں ہے, تو یہ یوں ہے. کیونکہ ایک آدمی کی ساری زندگی ہسٹری پڑھتے ہوئے گزری ہے اور ساری زندگی انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس پر ان کی کتابیں ہیں. تو میں اگر جتنی بھی کتابیں بیٹھ کے کنگھالوں گا مجھ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. ایک آدمی تحقیق کر چکا ہے, بڑے بڑے علماء کو اس کی ریسرچ پہ اعتماد ہے, تو میں اس سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہ کر لوں. تو میں اپنی تحقیق کر کے اس پر پیش کرتا ہوں کہ آپ بتائیں اس میں کیا فالٹ ہے. وہ مجھے بتاتے ہیں. لیکن جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے فقہی مسئلہ تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. وہ پھر اپنی تحقیق پر اعتماد نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ بھائی ان کا کام ساری زندگی مسائل کی تحقیق میں گزرا ہے, فتوے میں گزرا ہے, 20-25 سال انہوں نے یہی کام کیا ہے, تو مسائل کے باب میں ان سے رابطہ کیا جائے. تو یاد رکھیں جیسے ڈاکٹروں میں مختلف شعبوں کے ماہرین ہوتے ہیں تو ہر شعبے کا الگ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو اس طرح علماء بھی تاریخ کے ایک الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, فتویٰ میں مسائل میں ایک الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, تجوید کے جو مسائل ہیں قاری حضرات وہ ایک الگ ہوتے ہیں. عام قاریوں میں بھی آپ کو ہر طرح کے قاری, کچھ قاری تو ہوتے ہیں صرف پڑھنا جانتے ہیں بہت خوبصورت, لیکن ان کی تجوید پہ تحقیق نہیں ہے. لیکن بہت سے قاری ایسے ہوتے ہیں جن کی تجوید پہ بہت زبردست ریسرچ ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اب دوبارہ سے تجوید کے قوانین کو جو ہے نا وضع کرنا شروع کروں, بہتر نہیں ہے کہ بھائی جو پہلے سے ماہر ہے میں اس سے رابطہ کر لوں. تو ہماری قوم کے ساتھ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر معاملے میں فنٹر بنا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم چما دیگرے نیس, مجھ جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ فارسی کا لفظ ہے ہم چما دیگرے نیس, کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو فرماتے تھے جو یہ کہتا ہے نا ہم چما دیگرے نیس, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے ہم چما ڈنگرے نیس, میرے جیسا ڈنگر گدھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس لیے تحقیق کریں. آپ جس فیلڈ کے کوئی ماہر ہے تو آپ اس کے سامنے اپنی بات کو پیش کریں. اور یہ اس آیت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے, اور دجال کا جو ہے نا ابھی فی الحال دجال کے آنے کا پروگرام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بہت دماغ کھا گئے لوگ دجال دجال کر کر کے, دجال کب آ رہا ہے, یہ بیماری پھیل گئی ہے, دجال تو نہیں آ رہا, امام مہدی تو نہیں آ رہے. بھائی جان امام مہدی جب آئیں گے تو وہ آ جائیں گے, ان کی علامات پتہ چل جائیں گی. آپ اپنے کام میں مشغول رہیں. اور طواف جو بند ہوا ہے وہ امام مہدی کے آنے کے انتظار میں بند نہیں ہوا, وہ وائرس کی وجہ سے بند ہوا ہے. تو یہ پہلے بھی بند ہوتا رہا ہے مختلف مسائل کی وجہ سے. اور دجال جب آنا ہوگا اپنے ٹائم پہ آئے گا. آپ نے جو کام کرنے ہیں کرنے کے وہ کریں. آپ جو کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھیں, والدین کا کہنا مانیں, اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک رکھیں, داڑھی بڑھائیں, مردوں کی ذمہ داری ہے, خواتین پردہ کریں, اور غلط باتوں کو آگے نہ پھیلائیں, اور اچھے بچوں کی طرح بن کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور سب مسلمانوں کو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنی قدرت سے اس وبا کو اس زمین سے ختم کر دے, اور تاکہ ہم دوبارہ سے سکون کا سانس لیں اور جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں وہی دوبارہ بحال ہو جائیں. اور اس دوران اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. وما علینا الا